اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ۔ برادران اسلام و خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرف مسلمانوں پر کرونا مرض کی دوہری آفت یہ ہوئی کہ تبلیغی جماعت کے کسی اقدام کے بہانے مسلمانوں کو کرونا مرض کے پھیلانے کی ذمہ داری ان کے سر پر ڈال دی گئی کہ کرونا پھیلا رہے ہیں۔ اب یہ کرونا مرض جو ہے، مرض موت سے نفسیاتی طور پر انسان ڈرتا ہے۔ عبادت گاہیں سنسان کر دی گئیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اکثریت مسلمانوں کی قرآن حکیم کو نماز میں سننے سے محروم ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف میڈیا بھرپور پروپیگنڈا چلاتا رہا۔ لیکن تعجب ہے کہ ایک طرف جہاں وہ تبلیغی جماعت کو سامنے رکھ کر تمام مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہراتا رہا، وہیں مجھے معلوم ہوا کہ تبلیغی حضرات کی صحت مندیوں سے فائدہ اٹھا کر پلازمہ بولتے ہیں کیا اس کو، وہ حاصل کیا جا رہا ہے اور بہرکیف اس کا دفاع ہو رہا ہے۔ اس کا بھی اظہار ستائش ہونی چاہیے۔ دوسری طرف میڈیا جو کسی باظرف باوقار حکومت، عادل حکومت کے لیے صحت مند معاشرہ بنانے کے واسطے زبردست ذمہ داری ادا کرتا ہے، وہ میڈیا ہندو مسلمان تفرقے میں زبردست کوشش کر رہا ہے۔ اب ذرا میں اس میڈیا کی فرش شناسی کی بات کروں۔ ہماری یہ آس تھی کہ ایک طرف مسلمانوں کے خلاف ہم وطنوں میں نفرت پھیلا کر یہ حالت کر دی گئی کہ مجھے خبر ملی امراوتی کے سندھی کالونی سے مسلمان سبزی فروشوں کو مار پیٹ کر باہر نکالا گیا کہ ہم تم سے سودا نہیں لیں گے کیونکہ کرونا پھیلاتے ہو۔ اب مجھے ایک آس تھی کہ وہ مسلمان جو مورد الزام ٹھہرائے جا رہے ہیں، ذمہ دار بنائے جا رہے ہیں، ملک میں ایک سے زیادہ جگہ، کئی جگہ ایسا ہوا ہے، غالباً امراوتی میں بھی واقعہ گزرا ہے کہ ہمارے ہم وطن ہندو بھائیوں میں مریضوں کو جب ان کی موت واقع ہوئی تو ان کے ورثاء نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، مسلمانوں نے ان کا انتم سنسکار کیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ میڈیا دیش کے اتحاد کی خاطر اس بات کو لوگوں تک پھیلاتا کہ ہمارے ہاں کیسی محبت اور رافت کا ماحول ہے، لیکن میڈیا اس پر خاموش۔ اب یہ تمام چیزوں کو آپ اپنے پاس کریکٹ رکھیے اور اب یہ بات سنیے جس کے سبب میں آپ سے معروضہ پیش کر رہا ہوں کہ اب سنا جا رہا ہے کچھ مارکیٹ کھولیں گے۔ یہ بات بہت مشہور ہے کہ ہماری حکومت وقت کے سرمایہ داروں، صنعت کاروں کے ہاتھوں میں ہے۔ بہرکیف وہ صنعت کار جو ہیں وہ ایک طرف اس بات کے انتظار میں ہیں کہ اب مسلمانوں کی عید کا تہوار سامنے ہے، ہمارا سلیک رکا ہوا مال جو ہے اب عید کا موسم میں سارا مال ٹھکانے لگ جائے گا، ہمارے جیب میں نقدیات آ جائے گی، گنگا گھوڑے نہائے، ہم اس معاملے میں جیت گئے۔ ذرا سوچئے اس بات پر، مسلمان عورتیں، مرد، بچے سب سوچو کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہم اپنے ارمانوں اور خواہشات کے تحت اپنا پیسہ چاہے کچھ خرید ہی کر صحیح دے دیں گے، اور اب آنے والے دنوں میں یہ کرونا مرض کے نتیجے میں اس کے رد عمل میں افلاس اور تنگ دستی اور بڑھے گی۔ موجودہ حالت ایسی ہے کہ جو روزگار رکھتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے،
جو پہلے سے بے روزگار تھے وہ اور زیادہ غریب ہو گئے ہیں، اور اس حالت میں فاقہ مستی خصوصاً مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے۔ تو سنیے، یہ ایک زبردست سیٹنگ ہو رہی ہے۔ سرمایہ دار اپنا مال ٹھکانے لگا کر نقدیات حاصل کر لیں گے، اور دوسری طرف حکومت اپنے میڈیا کے ذریعے برقع پوش خواتین کے مندوں کو بازاروں میں اور مردوں کو بھی ان کے مناظر حاصل کرے گا، اور میڈیا یہ بات پھیلائے گا کہ یہ کرونا کے پھیلانے کے کتنے ذمہ دار ہیں۔ اب بتائیے، اور واقعہ یہ ہے کہ واقعی کرونا مرض سے بچنے کے لیے جہاں ہم نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی عبادت گاہوں کو سنسان دیکھنا برداشت کیا، اللہ جلد آباد فرما دے، پھر ہم کپڑوں کو یہ بات کو الگ جانے دیجئے کہ ہمیں یہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، ایسے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، لیکن اس سے بیماری کو اور ترقی ہوگی۔ تو ایک تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ بیماری کی دفاع کے لیے ہم ایسے جگہ کلیکٹ ہونے سے بچیں، اور دوسری طرف یہ بات واضح ہے کہ ہم اپنا پیسہ غیر ضروری اخراجات میں خرچ کر کر اپنے غریبوں کو فاقہ زدہ رہنا دیکھنا پسند کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ہماری بے دردی ہوگی۔ دیکھیے، میں اس موقع پر یہ بتاؤں کہ مسلمان نئے کپڑے خریدنا بالکل اپنے لیے منع کر دیں۔ میں بہت محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ علماء حضرات اس میں یہ بات کی قیل و قال کر سکتے ہیں کہ صاحب رمضان میں حکم ہے کہ سے بہتر پہنیں۔ میں قبول کرتا ہوں، ہمارا مقصد اس بات کا انکار کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے موجودہ حالت کے تحت مسلمانوں میں جو فاقہ مستی اور افلاس بڑھ رہا ہے اس کا کچھ حل نکالا جائے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم 500 روپے نکال دیں گے غریبوں کے لیے، تو کپڑوں کے 2000 روپے ملا کے 2500 روپے آپ دیجئے۔ اور اس ضمن میں میں بتاؤں کہ گنجائش جو ہے ایسے موقع پر ہمیں نئے کپڑے نہ پہننے کی، اس پر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ یاد آیا۔ حج بیت اللہ کے لیے حضرت پہنچے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کو دکھایا گیا، 2 فرشتوں کا مکالمہ سنایا گیا۔ ایک پوچھنے لگا، اب کے حج میں کتنے لوگ آئے تھے؟ کہا 9000۔ حج کتنوں کا قبول ہوا؟ کہا ایک کا بھی نہیں۔ لیکن بصرہ میں ایک شخص ہے جس کے ایک عمل کے سبب اس کا حج کو آنے والا تھا نہیں آ سکا، اس کو حج کا ثواب دیا گیا، اس کے لیے حج قبول کیا گیا، اور اس کے طفیل میں تمام حاجیوں کا حج قبول کر لیا گیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تلاش کر کے وہاں پہنچے فرشتوں کے بتائے ہوئے پتے پر۔ اس شخص سے پوچھا کہ کیا تمہارا ارادہ حج بیت اللہ کا تھا؟ وہ بے اختیار رونے لگا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ تو کہا پہلے آپ بتا دیں کیا معاملہ تھا۔ کہا پڑوس سے ایک مرتبہ کچھ گوشت کے بھونے جانے کی بو آئی، بیوی نے تقاضا کی کہ کچھ مانگ کے لے آؤ۔ میں جب گیا تو پڑوسن نے کہی کہ بھیا یہ تمہارے کھانے کے لیے درست نہیں، ہم 7 دن سے فاقوں سے ہے، اضطرار کی حالت ہے، ایک مردار مرغی اٹھا کے لائی ہوں کہ بھون کر بچوں کو کھلا دوں، کچھ کھا لوں۔ تو انہوں نے کہا تم بھی مت کھاؤ۔ گھر میں جو پکا تھا اللہ کے حوالے کیا، اور پیسے جو حج بیت اللہ کے لیے تھے وہ حوالے کر کے کہا یا اللہ میرا حج یہ ہے۔ بتائیے اس شخص کے اس عمل پر فرض عبادت سے جو رکا، اللہ عز و جل نے اس کو وہ نہ صرف وہ حج بیت اللہ کا ثواب عطا کیا بلکہ اس کے طفیل میں تمام حاجیوں کا حج قبول کر لیا۔ تو میں اس بات کے لیے آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک لمحہ بھی اس میں سوچنے عقیل و قال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر ایک مسلمان مرد اور عورت
بالکل، اور اپنے بچوں کے لیے بھی جو بہتر کپڑے ہوں ان کو دے دیں، اور نئی خریداری سے قطعاً اپنے آپ کو بچا کے رکھیں کہ متعصب سرمایہ کار جو ہے، آج ملک کو توڑنے والے جو لوگ ہیں، ان کو اس معاملے میں نصیحت ملنی چاہیے کہ اس قسم کے اقدامات ہمارے لیے کتنے سخت ہوتے ہیں۔ اب آئیے اس حدیث شریف کے طرف کہ ہم نے NRC وغیرہ کے احتجاج میں جو کروڑویں حالت میں فراست دکھائی تھی، یقیناً اس کا اثر مرتب ہوا۔ اے کاش اگر ہر وقت ہم اس قسم کی اگر فراست کا کچھ حصہ دکھائیں تو کوئی تعجب نہیں کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے لیے بہتر فیصلے وارد ہوں اور اس قسم کی عذابات ہم سے رکیں۔ یاد رکھیے، غربا وغیرہ کی طرف سے اعراض لاپرواہی اس قسم کی آفتوں کا سبب بنا کرتی ہے، لہٰذا اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے اس طرف توجہ دلائی۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت عام ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ہم نئے کپڑوں کی خریداری، نئے چیزوں کی خریداری بالکل نہ کریں، اور یہ پیسہ اپنے گھر میں استعمال کرنے کے بجائے غربا اور مساکین کے حوالے کر دیں کہ آنے والے حالات جو ہیں، عید کی اخراجات کو ایک طرف رکھیے، آنے والے حالات کے لیے ہمارے پاس میں پیسہ جمع ہونا ضروری ہے تاکہ برے حالات کا سامنا کیا جا سکے۔ میں اس موقع پر ایک آخری بات کہوں کہ یاد رکھیے، بات کے واسطے ہمارے پاس فورس نہیں کہ آپ کو آ کے دیکھیں یا اس بات سے آپ کو روکیں، بلکہ وہ قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اب خدا ہمارا سب کا نگہبان ہے، اللہ سمیع و بصیر ہے۔ یاد رکھیے، بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نیتوں پر فیصلے کرتا ہے، انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے۔ ہماری نیت اگر غربا کی ایسی مفلوق الحالی میں ان کی مدد کی ہے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ میں خیال کرتا ہوں کہ میرا ایک جملہ کہہ دینا کہ غریبوں کی مدد کے لیے اور متعصب سرمایہ کاروں کی ناکامی کے لیے ہم کو اقدام کرنا ہے کافی ہے، سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بلغوا کی بات پوری ہو گئی ذمہ داری، اب ہم اس بات پر بھرپور عمل کریں، اس کو دیکھا بھی جائے گا۔ اگر کسی شخص کو بہت کوئی مجبوری، میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی مجبوری ہو، مگر وہ ہو تو اپنے محلے کے امام کو، کسی ذمہ دار کو بتائیں، ورنہ وہ بالکل اس سلسلے میں خریداری پر لاک ڈاؤن خود ڈال دے۔ میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ متعصب حکومت کا لاک ڈاؤن کا جو اثر ہم نے بازاروں میں دیکھا ہے کہ بازار اجاڑ ہیں، جنگلی جانور شہروں میں آ جا رہے ہیں، یہ اللہ عز و جل کے ڈر کے تحت اس کے غریب بندوں کی مدد کی خاطر تو ہم لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، وہ لاک ڈاؤن پر مسلمان کتنا عمل کرتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ یہاں ایمان کا امتحان ہونا ہے۔ اللہ عز و جل مجھ کو اور آپ کو، ہر کسی کو خدا اور اس کے رسول اور اس کے دین کی خدمت کی توفیق عطا کرے اور دشمنان اسلام سے قد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ امتحان کا وقت ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس بات پر بھرپور عمل کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔